اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، آج ہم لوگ جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ موضوع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عبادت، ایک عمل بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آج ہم لوگ جس موضوع کے تحت بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ موضوع ہے دعا۔ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب اور مقبول ہے۔ جب ہم نے اس چیز کو اسٹڈی کی، پڑھی، تو پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک ہفتے میں یعنی ایک پروگرام میں آدھا گھنٹے میں بات کو سمیٹ دوں گا، لیکن جب میں نے اس کو پڑھا اور سمجھا تو محسوس ہوا کہ یہ بات جو ہے، یہ جو ٹاپک ہے، ایک پروگرام میں سمیٹنا ناممکن ہے اور مشکل ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب ہم نے پڑھا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، جیسا کہ آج ہم جو آپ کے سامنے بات رکھیں گے ان میں سے کچھ چیزوں کو رکھیں گے، کچھ چیزوں کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے کے اندر رکھیں گے۔ ہم نے جب اس کو پڑھا سمجھا تو بہت ساری چیزیں آئیں جن کو ہم نے کیٹیگرائز کیا، جس طرح دعا کرنے کی فضیلت کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے دعا کرنا سنت ہے، تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیوں قبول نہیں کرتا ہے، چوتھی چیز کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء دعا کس طرح کیا کرتے تھے اور ان کی دعاؤں میں زیادہ تر کس چیزوں کا ذکر آتا تھا۔ پھر پانچویں چیز یہ بھی آ سکتی ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ دعا کرنے کا کون سا مہینہ افضل ہے، کون سی جگہ افضل ہے، کون سی ٹائمنگ افضل ہے، کون سے کلمات افضل ہیں۔ تو جب میں نے تمام چیزوں کو پڑھا تو لگا کہ اس کو ہم 2 پروگرام کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں میں اس بات کو مکمل کریں گے، تو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف چیخ پکار کریں یا کسی بھی بات کو کر ختم کر دیں، بلکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کریں وہ مکمل ہو اور ہم کو بھی اس کا فائدہ ہو اور آپ جو سننے والے ہیں آپ کو بھی فائدہ ہو۔ معزز سامعین، دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے، مخاطب کر کے فرمایا کہ جب ہمارے بندے آپ سے یہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بارے میں جب میرے بندے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی بندہ ہمیں پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم اپنی بات کو رکھتے ہیں، تو یہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ ہماری تمام باتوں کو سنتا ہے۔ یہ قرآن میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ شرط کیا ہے کہ وہ بندہ ہم پر بھروسہ کرتا ہو، ایمان رکھتا ہو اور نیک راستے پر چلنے والا ہو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں کو سنے گا بھی اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ملے گا۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، جب کوئی بندہ ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم اسے جواب دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ معزز سامعین، دعا ایک بڑی عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ سراپا عبادت ہے۔ دعا کوئی الگ سے کوئی عمل نہیں ہے، دعا بلکہ عبادت ہے۔
گویا جس طرح ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کرتے اس طرح کی عبادت ہے. انسان جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ ملے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے تمام عبادتوں کا جوہر ہے، یعنی گودا ہے، مغز ہے. سب عبادت کا جو اصل ہے وہ دعا ہے، سب عبادتوں کی جو اصل ہے وہ دعا ہے. آخر ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب انسان دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، جب انسان دعا کرنے کی پلاننگ کرتا ہے تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اور وہی اللہ ہماری حاجت کو پوری کرے گا. جب انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے. انسان اپنے آپ کو کمزور، لاچار، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی تعریف جب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوزیشن کو، اس حالت کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ تمام عبادتوں کی اصل ہے. اور ایک جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے افضل کوئی عبادت ہے ہی نہیں. دعا سے بڑی کوئی چیز اللہ کے نزدیک نہیں ہے. کوئی عبادت اللہ کو دعا سے زیادہ مقبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا کے اندر انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کو خالق مانتے ہوئے، اللہ کو مالک مانتے ہوئے، اللہ کو رب مانتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا مانتے ہوئے جب بندہ دعا کرتا ہے، اپنے آپ کو بندہ مان کر اور اللہ کو خالق مالک مان کر، یہ ادا اللہ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے. ہمیں خوب سے خوب دعا کرنی چاہیے، ہمیں دعا کا معمول بنانا چاہیے. ہم دعا کرنے کے اندر پیچھے رہتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کاہلی اور سستی کرتے ہیں. ہم لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا حساب لگائیے. روزانہ ہم کتنی دیر دعا کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو روزانہ دعا کی پابندی کرتے ہوں گے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کا معمول تھا. وہ سب سے زیادہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اللہ یہ کہ اس دعا کو انسان صحیح طریقے سے کرے. قرآن پاک میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اے لوگو اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے. اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا کر کے، چپکے چپکے. یہ دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان بالکل عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے، کمزور سمجھتے ہوئے، اور اپنے آپ کو بالکل سمیٹ کر کے اللہ کے بالکل حضور اپنے آپ کو گرا دے، اللہ کے قدموں میں گرا دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. ایسی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. ہم دعا ایک تو کرتے نہیں ہیں، دوسرے اگر کرتے بھی ہیں تو ہم دعا کو اس طرح سے نہیں کرتے ہیں جس طرح سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ہم دعا کو اپنے حساب سے کرتے ہیں، بس ایسے 2 منٹ 2 سیکنڈ ایسے کیا، ہاتھ ملا، چل دیے، سوچا اب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. قبول نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم دعا کے آداب کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ہم دعا کو اس طرح سے نہیں کرتے ہیں جس طرح سے دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام نے دعا کی. تمام نبیوں کے امام سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. اگر آپ نے سیرت کو پڑھا ہوگا تو جنگ بدر کا واقعہ یاد کیجئے. جنگ بدر کا زمانہ چل رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ایک طرف ہے، دوسری طرف مشرکین کی جماعت ہے. ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 لوگ ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا گڑ گڑا کر کے دعا کیا، اللہ کے سامنے اتنا رو کر کے دعا کیا کہ اللہ کے رسول کی مونڈے سے چادر گر گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس آیا. حضرت ابوبکر آگے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ نے تو دعا کی انتہا کر دی، آپ نے بہت دعا کر دی. یا رسول اللہ اب اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ کے رسول نے ایسی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار دیا. ہمیں اس طرح کی دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہم دعا نہیں کرتے ہیں،
ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے ادھر ادھر گزر جاتا ہے، اور دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے دعا کی۔ اب قرآن کو اٹھا کر پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے، اب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے، اب تمام انبیاء کے قصے کو پڑھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھا، اور ان کا زیادہ تر وقت دعا میں گزرتا تھا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا زیادہ تر وقت اللہ سے دعا میں گزرتا تھا، اللہ سے گریہ زاری میں گزرتا تھا۔ ہمارا زیادہ تر وقت تمام دنیا کے کاموں میں گزرتا ہے، دعا کرنے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ آپ غور کر کر دیکھ لیں، ہم کتنی دیر دعا کرتے ہیں روزانہ کتنی دیر ہم دعا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہے دعا کرنے کا؟ فرض نماز کے بعد بھی ہمارے پاس دعا کرنے کا وقت نہیں رہتا ہے۔ مسجد سے اس طرح بھاگتے ہیں گویا مسجد میں ابھی زلزلہ آنے والا ہے، اور اکیلے میں دعا کرنا تو چھوڑیے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور اللہ کے تمام نیک بندوں کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیے۔ وہ اکیلے میں راتوں میں جاگ کر کے دعا کیا کرتے تھے، راتوں میں جاگ کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس وقت ہے رات میں جاگنے کا؟ موبائل چلانے کا وقت ہے ہمارے پاس، ہنسی مذاق کرنے کا وقت ہے، مختلف قسم کے کھانا کھانے کا وقت ہے۔ کبھی ہمیں سال گزر جاتا ہے، کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ رات میں اپنے بستر کو چھوڑ کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے 10 منٹ 20 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور کہیں کہ یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، اے اللہ ہم بندے ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم محتاج ہیں، میری مدد فرما۔ یہ کہنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر بھی ہماری شکایت یہ ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، پھر بھی ہماری شکایت یہ ہے کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہماری شکایت یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پوری نہیں کرتا ہے، ہم پریشان ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے راستہ چھوڑ دیا ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ ختم ہو چکا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی سیرت کو پڑھیے، محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو اس طرح کیا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ ہمیں دیکھ کر کے ڈر لگتی تھی کہ لگتا ہے ان کی جان نہ چلی جائے۔ تمام نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں، اس طرح دعا کر رہے ہیں گویا ان کی جان نکل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس مالک اس خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائی، اپنا زیادہ تر وقت دعا میں گزاریے، خوب دعا کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے دعا کیجیے۔ جتنا دعا کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسل اللہ یغضب علیہ۔ آپ بتائیے، اس حدیث ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے جو نہیں دعا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ماں باپ بھی ایسے نہیں ہیں، اگر ماں باپ سے بھی آپ 4 بار کچھ مانگ لیں گے، ایک مہینے میں 2 بار پیسہ مانگ لیں گے یا 200 400 زیادہ مانگ لیں گے، ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم خرچ کر رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو، تم پیسے کو برباد کر رہے ہو۔ لیکن صرف ایک اللہ کی ذات ہے کہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ جتنا مانگو گے اللہ خوش ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو جمع کر کے، اگر پوری دنیا اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ دے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی تمام ضرورت کو پوری کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانے سے اتنا کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے پانی کی کمی ہوتی ہو۔ اتنا اللہ قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، کن فیکن کر دے سب کچھ پلٹ جائے۔ وہ اللہ، وہ رب ہے، لیکن ہمارے پاس اس رب کے سامنے مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، دعا کرنے کے آداب ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی کام کرنے کا ادب نہیں ہوگا تو وہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احدا دعا له بدأ بنفسه فبدأ بنفسه۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کیا کرتے تھے یا کسی کو اپنی دعا میں یاد رکھا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کے آداب یاد رکھیے۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ جب انسان دعا کے لیے بیٹھے تو اچھی طرح بیٹھے، باوضو ہو، اگر نہیں ہے کبھی تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ دعا کے لیے جب بیٹھے تو انسان باوضو ہو، وضو سے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کوشش یہ کرے کہ قبلہ رخ ہو،
کوشش یہ کرے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، انسان کوشش کرے کہ باوضو ہو، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کیا کرے، اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھے، اس کے بعد اللہ کے سامنے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر دوسرے کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ تم کسی کے سفارشی مت بنو، تم دوسرے کے ہاتھ لے کے پہلے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو، پہلے اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں گراؤ، اپنے آپ کو پہلے بندہ بناؤ، اس کو خالق مانو، اور یہ جانو کہ وہی تمہاری حاجت کو پوری کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے اپنے لیے دعا کرو، پھر دوسرے کے دعا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو پہلے اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، پھر دوسرے کی حاجت کو رکھا کرتے تھے۔ دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، دوسرے کے لیے دعا، لیکن پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کے لیے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، اور پھر اپنی دعا رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا جب شروع کرے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کیا ہے، احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندے اللہ سے عافیت کی دعا کریں کہ اللہ ہماری دنیا اور دنیا دونوں میں ہمیں عافیت عطا فرما۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دین و دنیا، دونوں جگہ پر عافیت کی دعا کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنی حاجت شروع کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلے عافیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرما۔ عافیت اگر مل گئی، عافیت ایک ایسی چیز اگر وہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا، پھر تو کوئی پریشانی نہ دنیا میں آئے گی نہ آخرت میں آئے گی۔ تو عافیت کے لیے دعا کریں، اس کے بعد اپنی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھے، پھر آخر میں اللہ کے نبی پر درود پڑھ کر کے اور آمین کہہ کر کے دعا کو ختم کریں۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے، گڑ گڑا کر کے، گریہ زاری کے ساتھ دعا کرے، اور کوشش یہ کرے کہ کہیں پر رات کے تنہائی میں ہو یا کہیں کونے میں بیٹھ کر ہو، چپ کے آنسو بہا کر کے اللہ کے سامنے دعا کرے۔ قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اے لوگو اللہ سے گڑ گڑا کر کے چپ کے دعا کرو۔ تو یہ دعا کے آداب ہے، اگر ہم اس طرح سے دعا کریں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ پہلی چیز کیا میں نے بتایا، اللہ کی تعریف، قبلہ رخ، اللہ کے نبی پر درود، اور پہلے عافیت مانگا جائے، اپنے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھا جائے، پھر دوسرے کے لیے بھی دعا کی جائے، اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھ کر آمین کہہ کر اپنی دعا کو ختم کیا جائے، بالکل عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو بندہ بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ وہ کس حالت میں ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، کس حالت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، لیکن کس کو؟ طیب لوگوں کو، پاک و صاف لوگوں کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو رزق جا رہا ہو حلال ہو۔ سب سے بڑی چیز ہے رزق حلال کھا کر کے دعا کریں، رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جو بالکل اس کا بال جو ہے بکھرا ہوا ہے، کپڑا گندا ہے، بہت دور سے سفر کر کر کے کسی مقدس مکان کے لیے جا رہا ہو، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں خانہ کعبہ کے لیے جا رہا ہو، مسجد نبوی میں جا رہا ہو، مسجد اقصیٰ میں جا رہا ہو، بڑے اچھے مقام پر جا رہا ہو، اور جانے میں، سفر میں جانے میں کپڑا گندا ہو گیا ہو، بال بکھر گیا ہو، اور اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہو، لیکن اس کا کھانا حرام کا، کپڑا حرام کا، پینا حرام کا، تو اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ رزق حلال ہونا چاہیے۔ حلال رزق کا انتظام کیجیے۔ پیٹ میں اگر حلال رزق جائے گی، اس کے بعد انسان دعا کے آداب کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے۔ پھر دعا میں مانگنا کیا ہے؟ تمام نبیوں کی دعا کو پڑھ کر دیکھیے، تمام انبیاء کو اٹھائیے، خاص کر کے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھیے، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے،
ان کی دعا کیا تھی؟ یہ ہر اچھی چیز کو دعا میں مانگا کرتے تھے. آپ دعا میں ضروری نہیں آپ آخرت کی دعا کریں، عفو عافیت کی دعا کریں، آپ جنت کی دعا کریں، جہنم سے بچنے کی دعا کریں، ایمان پر خاتمے کی دعا کریں، ٹھیک ہے. آپ رزق میں زیادہ رزق کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے، پھر اس رزق کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں. اچھے علم کی دعا کریں. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا کثیرا. رزق حلال ہو، اچھا علم ہو اللہ تعالیٰ سے، نیک اولاد کی دعا کریں. نیک اولاد کے قرآن پاک میں کہا گیا دعا کرو. بہت سارے انبیاء نے نیک اولاد کی دعا کرنے کے لیے کہا گیا. اگر ہمارے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے یا ہوتی بھی ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت بچہ ہو جائے، بہت طاقتور ہو جائے، بہت عقل مند ہو جائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. یا بچہ ہمارے پاس ہے، بچہ یہ بچی ہے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دم اس کو تندرست رکھ، فٹ رکھ، بالکل دم جس طرح جم والوں کی باڈی بلڈنگ ہوتی ہے. لیکن تمام انبیاء کی جب زندگی کو پڑھیں گے تو انہوں نے سب سے زیادہ نیک اولاد کی دعا کی. رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد. اور اللہ نے جس نبی کو دیا ہے بچہ، اور اس کے بعد اللہ نے جب کہا کہ میں نے آپ کو اولاد دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اچھا نیک صالح اور عقل مند اولاد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک حلیم اور رشید نیک اولاد دیا ہے. تو ہمیشہ جب دعا کرے انسان تو دیکھے کہ انبیاء علیہ السلام کس طرح دعا کرتے تھے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، جنت کی طلب کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر نیک عمل زیادہ کرنے کی اللہ سے توفیق مانگا کرتے تھے، قبر سے عذاب سے بچنے کے توفیق مانگا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب اپنے رزق کی بات آتی تھی تو رزق حلال کی دعا کیا کرتے تھے. رزق حرام کے نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے دیجیے، کہیں سے دے دیجیے، حرام ہو یا کچھ دے دیجیے، ایسا نہیں تھا، بلکہ رزق حلال کی دعا کیا کرتے تھے. اگر اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرتے تھے تو اپنے بال بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، اچھا بنا، اس کی دعا کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے. کوئی بھی مصیبت ہمارے ساتھ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کرنا اس چیز کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے جو مصیبت ہمیں آ چکی ہے یا جو مصیبت ابھی تک نہیں آئی ہے. تو فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو اے لوگوں تم پر فرض یہ کہ تم دعا کرو. بس ان الدعاء ينفع، دعا جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، مما نزل و مما لم ينزل، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. اے بندے تم دعا کرو. ہمیں دعا کرنا چاہیے. کوئی مصیبت اگر ہمیں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا. اور جو مصیبت نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آ جائے، ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، کوئی محلے میں، گاؤں میں، شہر میں بیماری چل رہی ہے، یا کوئی یا کوئی فتنہ پھیل گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم بھی اس میں پھنس جائیں گے. تو فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی نے اگر تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی تمہاری حفاظت کرے گا. تو جو پریشانی آ چکی ہے وہ تو دور ہو ہی جائے گی، جو پریشانی نہیں آئی ہے اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہماری حفاظت بھی فرمائے گا. کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی، ہر حال میں ہمیں دعا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا ہمیں عادی ہونا چاہیے، دعا کرنے کا معمول بنانا چاہیے. چاہے وہ نبیوں کی زندگی ہو، صحابہ کرام کی زندگی ہو، کسی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کی زندگی میں جو سب سے پہلا کام تھا اور سب سے جو اہم کام تھا وہ دعا کرنے کا تھا. بعض صحابہ ایسے ہیں، بعض صحابیات ایسی ہیں، رات بھر جاگ کر کے صرف دعا کیا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرتے تھے اور اتنے رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، کپڑے کا دامن بھیگ جاتا تھا، ان کے مسلح بھیگ جاتے تھے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اللہ ہمارا مالک اور خالق اور رب ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے پوچھا بتاؤ جب تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، جب تم دعائیں کرتے ہو تو کون قبول کرتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بتاؤ وہ کون ہے جو تمہارے دعاؤں کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. تو سیدھا سا جواب اللہ ہے.
اللہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ ہے جو ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کس طرح سے قبول فرماتا ہے۔ 3 طریقے ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طرح سے دعا قبول فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا اسی وقت قبول کر لیتا ہے، جس نے جو مانگا اللہ تعالیٰ قبول کر کے دے دیا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ بندے کی کوئی پریشانی کو، کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بندہ پیسہ مانگ رہا ہے، نوکری مانگ رہا ہے، لیکن اس پر کوئی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نوکری دینے کے بجائے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ 2 طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا دنیا میں قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ آخرت کے لیے اسٹور کر دیا جاتا ہے، اسٹور کر دی۔ اس کا حال یہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ دنیا سے مر کر جائے گا اور جو دعا کیا ہوگا، کیونکہ دعا عبادت ہے نا، میں نے پہلے بتایا اللہ کے نبی کی حدیث، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، جس طرح نماز روزہ عبادت ہے، تو اس کا اجر تو ملے گا۔ اجر کہاں جائے گا؟ دعا بھلے قبول نہیں ہوئی دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے، تو دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن تیسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر جو ہے اسٹور کر دیتا ہے۔ جب بندہ مر کر جائے گا اور دعائے کا اجر دیکھے گا کہ جو ہم نے دعا کیا تھا، جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس دعا کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ آپ سوچیے کتنا بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کو 3 طرح سے قبول کرتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسی وقت ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے مانگا وہ دے دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں عطا فرماتا ہے، بلکہ ہماری کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ 2 طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہماری دعاؤں کو اسٹور کر دیتا ہے، اس دعائے کا جو اجر ملے گا آخرت میں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کبھی گھبرائے نہیں بلکہ دعا کرتے رہے۔ ہماری حالت کیا، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم صحیح سے دعا نہیں کرتے۔ ایک تو دعا کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں معلوم، اور دوسری پریشانی کیا ہے کہ ہم صحیح طرح سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ دعا کا جو آداب ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے خوب دعائیں کیجیے، خوب دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، ہم بہتر نہیں جانتے ہیں، ہم بہتر نہیں جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ ہمارا صرف ایک کام ہے، فعلیکم عباد اللہ بالدعا، کہ اے بندے تم دعا کرتے رہو، تم چھوڑ دو کون سی دعا تمہاری قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تم یہ جانو کہ تمہاری دعا کو اللہ سن رہا ہے۔ اگر دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملا تو اس کا مطلب کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں ضرورت زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کروڑوں گنا زیادہ بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب سے خوب دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے۔